الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. احباب گرامی، صحیح بخاری کی روایت ہے، عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما وهو على المنبر. حدیث کے راوی ہیں حضرت عامر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما، یہ باپ بیٹا دونوں سے آتی ہے، نعمان بھی اور ان کے والد بشیر بھی، میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں سنا کہ وہ منبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے، بات کر رہے تھے، اور یقول کہہ رہے تھے اعطانی ابی عطیۃ، میرے والد نے مجھے ایک عطیہ دیا، ایک ہدیہ دیا، ایک تحفہ دیا. فقالت عمرۃ بنت رواحہ، تو ان کی والدہ جس کا نام عمرہ بنت رواحہ تھا، اس نے کہا لا ارضى حتى تشهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو میرے بیٹے کو غلام دے رہا ہے نا، میں اس پر اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک اس پر تو نبی علیہ السلام کو گواہ نہ ٹھہرا لے، تاکہ بات پکی ہو جائے. کوئی اعتراض بھی کرے تو بھائی اللہ کے نبی نے اس کو قبول کیا ہے. تو انہوں نے یہ بات کر دی کہ بھئی مجھے اس وقت تک تیرا یہ تحفہ جو ہے نا اپنے بیٹے کے لیے قبول نہیں، جب تک تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہیں ٹھہراتا. تو وہ کہتے ہیں فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد یعنی حضرت بشیر جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے. فقال، اور کہا انی آتیت ابنی بن عمرۃ بنت رواحہ عطیۃ، میں نے جو میری بیگم ہے نا عمرہ بنت رواحہ، اس کا یہ جو بیٹا ہے نا نعمان، اس کو میں نے ایک تحفہ دیا ہے. اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تو نہیں اس وقت تک راضی جب تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہیں ٹھہراتا. نبی علیہ السلام نے اس کی بات سن کر قالا، فرمایا آتیت سائر والدک مثل ھذا، جتنے تیرے بچے ہیں ہر ایک کو تو نے غلام دیا ہے، ہر بیٹے کو تو نے اس طرح غلام دیا جس طرح اس کو دیا ہے. قال لا، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے ہر بیٹے کو تو نہیں دیا، میں نے تو اسی کو بس ایک کو ہی دیا ہے. قال فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو. ظلم کا راستہ ہے یہ کہ ایک کو دے رہے ہو دوسرے کو نہیں دے رہے، یہ غلط ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح اس کو سمجھایا، فرد، واپس بھی چلا گیا اور لوٹا لیا عطیتہ، جو اس نے غلام دیا تھا نا بطور عطیہ، بطور ہدیہ، بطور تحفہ اپنے اس ایک بیٹے کو، وہ بھی واپس لے لیا کیونکہ میں سارے کو نہیں دیا.
یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ بخاری شریف میں دوسری روایت کے اندر لفظ ہیں لا تشدنی علی جور، یہ تو اپنے بیٹے ایک کو غلام دینا یہ ظلم ہے، اور اس ظلم پر مجھے محمد کو گواہ بناتا ہے، نہ یہ کام نہ کر، مجھے نہ اس پر گواہ رہا، میں نہیں بنتا ظلم زیادتی کا گواہ۔ لا اشہد علی جور، ظلم پر زیادتی پر میں گواہ نہیں کبھی بھی بنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے آگے سے اس کا رد عمل جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اب باپ ہے، بیٹا ہے، باپ بیٹے کو ایک غلام بطور تحفہ دے رہا ہے، لیکن ظلم کیا ہو رہا ہے کہ ایک کو دے رہا دوسروں کو نہیں دے رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی ظلم قرار دے رہے ہیں۔ بے شک دینے والا باپ ہے، جس کو دیا جا رہا وہ بیٹا ہے، لیکن ایک کو دینا دوسرے کو نہ دینا یہ جائز نہیں۔ جب اولاد اللہ نے آپ کو دی ہے تو حکم کیا ہے اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو، ظلم اور زیادتی کا راستہ اختیار نہ کیا کرو۔ ہر بچہ جو ہے نا اس کا درجہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، کوئی بہت ذہین ہوتا ہے وہ پڑھائی کے قابل ہوتا ہے، کسی کا ذہن کاروبار والا ہوتا ہے وہ کاروبار کو بڑا پسند کرتا ہے، کسی کا ذہن ذمہ داری والا ہوتا ہے۔ اب باپ کو کیا چاہیے کہ اپنے ذہن میں ایک تقسیم رکھے کہ پڑھائی والے پر میں نے 10 لاکھ خرچ کیا ہے نا اس کے ڈاکٹر بننے میں، انجینئر بننے میں، اب جس کو میں نے کاروبار پہ لگانا ہے نا 10 لاکھ اس کو بھی دے دینا ہے، جو ذمہ دار کرنے والا نا 10 لاکھ اس پر بھی میں نے لگا دینا۔ اپنے ذہن میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن بحیثیت باپ یہ ذہن میں رکھے کہ مجھے اللہ کے نبی نے کیا سبق دیا ہے اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرنا ہے، ظلم زیادتی کا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ ہر بچے کو سیم آگے نہیں جی میں نے سب کو پڑھا کر ہی دام لینا، نہیں پڑھنے والے سارے نہیں پڑھ سکتے، سارے کاروبار نہیں کر سکتے، سارے ذمہ دارہ نہیں کر سکتے۔ جس بچے میں جو پوٹینشیل ہے، جو اس کے اندر اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں لگا دو اس پہ، لیکن اپنی طرف سے جناب ظلم زیادتی نہ ہونے دیں، اور برابر ان کے اوپر جو خرچہ ہوا ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ اب باپ کے حوالے سے شریعت کے اندر باپ کو ہر انسان کی طرح کمانے کا حق حاصل ہے، جو وہ کمائی کرے گا اس کا وہ مالک ہوگا، اور جو اس نے کمایا جس کا وہ مالک ہے اس میں سے جو چاہے وہ خرچ کرنا، جہاں چاہے وہ خرچ کرنا، جتنا چاہے وہ خرچ کرنا، حق تصرف جسے کہتے ہیں وہ کر سکتا ہے۔ اگر اس میں سے کسی کو ہدیہ تحفہ دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، اس میں سے وہ وصیت کرنا چاہے تو یہ مختلف حق جو ہے نا شریعت نے جس طرح ہر کمائی کرنے والے کی کمائی کے حوالے سے اس کے پاس رکھے ہیں، اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ بحیثیت باپ گھر میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس کی اولاد بھی ہے لیکن یہ صاحب حیثیت ہے، کمانے والا ہے، کاروبار ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی سلسلے بنائے ہوئے ہیں، کمائی کے 100 طریقے ہیں، کوئی اس کا بھی کوئی طریقہ چل رہا ہے، تو اس لیے باپ کا یہ حق جو ہے اولاد کو تسلیم کرنا چاہیے کہ میرا باپ اگر کماتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ پہلے تو ویسے ہی اللہ معاف کرے انتہائی معذرت کے ساتھ آج کل کی اولادیں جو ہے نا یقین جانا یہ اللہ کے پرونے ہیں، کچھ کرنے کو ان کا جی نہیں چاہتا۔ باپ بڈھا جو ہے نا اس کے ہاتھ میں رمبی ہے تو بابا تینوں ہی جاج ہے، سب تو جاج ہی نہیں، وہ تینوں جاج کیا کہ وہ بیچارے دی اتنے ہی جان نکلتی ہے، گاہ کھڑتے ہیں، انہوں نے کھ نہیں دورہ کرنا۔ یہ ہڈا رامی جوان یعنی یہ چھوڑیں، اللہ نے آپ کو جوانیاں دی ہیں، طاقتیں دی، اللہ کے بندو کام کرو، ہمت کرو، محنت کرو، اپنے بڑوں کو دیکھو کس طرح ان سب نے جان مار کر جو ہے نا یہ دن آپ کے لیے اچھے لانے کی کوشش کی ہے۔ تو لیکن بعض کا کیا ہوتا ہے کہ بابا تھوڑا سا بوڑھا ہو گیا اب اولاد کو خام خواہ شرم آنے لگ جاتی ہے، نہ ابا تو نہ کر، لوگ سانو کی کہنے کے باہر میں جائے لوگ کیا کہتے ہیں۔ باپ کا ایک تجربہ ہے، باپ کی ایک مصروف ہے نا، باپ کو اللہ نے ایک ذریعہ دیا ہے کمائی کرنے کا، کرنے دیں، وہ کون سا کو بھیک مانگ رہا ہے، کسی جا کے ہاتھ پھیلا رہا ہے، آپ کو شرم آ رہی ہے، یہ نہ اپنے والد محترم کو نہ روکا کریں، نہ ابا تو نہ کر، سانو بڑی شرم ہوتی ہے۔ کیوں شرم آتی ہے آپ کو؟ بھیک مانگنے جا رہا ہے، کوئی چوری چکاری کرنے جا رہا ہے، وہ ایک کمائی کر رہا ہے، القاسم حبیب اللہ، کمائی کرنے والے تو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، لہٰذا اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، کرنے دیں۔ اور قرآن نے کیا کہا ہے، لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے کسی کو مال بہت دیا، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو نہیں دیا، معاشرے کے اندر ایک تفاوت ہے، ایک فرق ہے،
اور یہ ایک معاشرے کے بہاؤ کی طبی ضرورت ہے۔ مثال بھی عرض کی تھی، تالاب چھپڑ کا پانی جب رکا ہوتا ہے وہ بدبودار ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ کھال کا پانی اس میں بہاؤ ہوتا ہے، وہ بدبودار نہیں ہوتا، کالا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس میں ایک لیول کا فرق ہے، اوپر نیچے، پانی آگے جا رہا ہے، بہاؤ ہے۔ جہاں بہاؤ نہ ہو، چیز ٹھہری ہو، رکی ہوئی ہو، وہاں وہ گل سڑ جاتی ہے، بدبودار ہو جاتی ہے۔ اب اگر سارے مالدار اللہ کرنے پہ قادر ہے، اللہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، سارے غریب کر دے وہ بھی قادر ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اس معاشرے کے بہاؤ کے لیے کسی کو امیر، کسی کو غریب، امیر پیسے خرچ کر رہا ہے، غریب محنت کر رہا ہے، اس کی بھی روزی کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے کام چل رہے ہیں۔ یعنی ایک طبی ضرورت ہے۔ کبھی غریب اس بات پہ افسوس نہ کرے میرے رب کو پتہ نہیں لگتا کہ میرا کی ہے شروع ہو گیا، نہ، اللہ پہ گلے نہیں کرنے ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ کیسا اللہ؟ سبحان، بار بار یہ سبحان اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، وہ پاک ہے ہر خطا سے، ہر غلطی سے، ہر ظلم اور زیادتی سے بھی وہ پاک ہے۔ ایک بات اس کی صفتوں میں رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم بھی اس کی صفت ہے، حکیم بھی اس کی صفت ہے۔ اور حکیم جو صفت ہے وہ کیا تقاضا کرتی ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ مجھے اس نے غریب رکھا، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، مجھے اس نے امیر رکھا، اس میں بھی اس کی کوئی حکمت ہے۔ مجھے ہر حال میں اس پر راضی رہنا ہے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے۔ اگر آپ کا یہ ایمان ہے تو پھر اللہ کہتا ہے لا تتمنوا ما فضل اللہ ببعضکم علی بعض، اگر کسی کو مالدار بنایا تو تم نہ دے کر جلتے پھرو، حسد کرتے پھرو، دعا کیا کرو یا اللہ اس کو دیا اور دے، ہر ایک کو دے، ہر ایک کو دو، تیرے کون سے خزانہ میں کمی آنی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ للرجال نصیب مما اکتسبوا، ہر بندہ جو بھی کمائی کرتا ہے وہ اس کا مال ہے، اس کا حق ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے جس طرح ہر انسان کے لیے، اسی طرح باپ بھی جو کمائی کرتا ہے اسی کا حق ہے۔ اور یہ صرف معاملہ کمائی کا مردوں تک نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، کہ عورتوں نے جو کمائی کی ہے جائز حلال ذریعے سے تو وہ ان کا مال ہے۔ عورت بھی کاروبار کر سکتی ہے، عورت بھی نوکری کر سکتی ہے۔ اللہ حاصل قیاس کمائی کے جو جائز ذریعے ہیں ان میں سے کوئی ذریعہ اگر عورت اختیار کر کے، اور سب سے بڑی مثال ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کی نامور تاجر تھی، خود نہیں جاتی تھی، مال دے کر لوگوں کو بیچتی تھی، تجارت تو کرتی تھی نا۔ لہذا عورت کے لیے بھی کمائی کرنا کوئی شجر ممنوع نہیں۔ یہ لوگوں نے کہاں نیکی کا ایک معیار بنا لیا کہ نہ میری عورتیں جو ہیں گھر والی، بیوی، بیٹی فلاں جو ہے نا وہ تو نہیں یہ کام کر سکتی، یہ تو پھر پبلک ڈیلر ہو جائے گی، کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ کہنا یہ چیزیں، اگر وہ جو کاروبار کی والی عورتیں تھیں کون تھیں؟ مومنوں کی مائیں تھیں، نبی علیہ السلام کی بیویاں تھیں، صحابیات تھیں، تو ان سے زیادہ تو دنیا میں کوئی نیک نہ آئی ہے نہ آئے گی قیامت تک۔ اگر وہ کاروبار کر سکتی ہیں تو ہماری عورتیں زیادہ ان سے محترم ہیں، پاکیزہ ہیں، کوئی قیامت نہیں آتی۔ اتنی بے اعتمادی بھی نہیں رکھنی چاہیے، پتہ نہیں کسی سے بات کر لی شاید بھاگ ہی نکلے گی، یہ بھی اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ جس نے ساری قربانی آپ کی ایک ہاں پر ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، بہنیں چھوڑی، سہیلیاں چھوڑی، گھر پر چھوڑا، بھائی اب وہ آپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ آپ کی ایک ہاں پر آئی ہے تو وہ مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہی ہے۔ لہٰذا اتنا جو تنگ نظری والا بھی معاملہ نہیں رکھنا چاہیے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، عورتیں جو کمائی کر لیں وہ ان کا حق ہے۔ اب ہمارے جو ہے نا گھروں میں یہی لڑائی ہوتی ہے، نوکری تو کر تے ساس نے پہلے منہ اڈیا ہوتا، ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، اج پہلی تاریخ ہے ساری تنخواہ لے کے میرے ہاتھ رکھ، مرتی وہ بیچاری مہینہ، بچے بھی پالتی ہے، گھر بھی چلاتی ہے، نوکری بھی کرتی ہے، اور ساس جو ہے نا اس نے اللہ ہی معاف کرے معذرت کے ساتھ، تو یہ غلط ہے۔ وہ ساس ہو، وہ سسر ہو، وہ خامد صاحب بھی ہو، پھر بھی غلط ہے۔ اس کی کمائی ہے، اس کا حق ہے، وہ آپ کو دے دے ٹھیک ہے، نہ دے آپ کا حق نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جس قرآن کو مان کر ہم مسلمان ہیں پڑھا کریں، پھر اپنے ایمان کو چیک کیا کریں کہ میرا ایمان قرآن والا ہے کہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ عورت جو کمائی کرتی ہے وہ اس کا حق ہے۔
اس لیے اگر آپ نے اجازت دے دی اس کو نوکری کرنے کی، آپ نے اجازت دے دی اس کو کاروبار کرنے کی، تو پھر جو کمائی ہے وہ اس کا حق ہے۔ ہاں اگر آپ نے کوئی پہلے سے شرط لگا رکھی ہے، المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں، جائز شرط اگر آپ نے پہلے لگا لی ہے، اس نے قبول کر لیا، پھر کوئی حرج نہیں کہ آپ نے کہا جی میں تیری کمائی سے اتنا حصہ لوں گا، اگر تیری جانے آنے کے مسائل، پیچھے گھر کو سنبھالنے کے مسائل، تو بہرحال وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت کوئی کمائی کرتی ہے، آپ کی اجازت ہے، وسیعت خامد، وسیعت باپ، وسیعت بھائی، تو پھر جو اس کی کمائی ہے وہ اس کا حق ہے۔ وَصَلُّ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، کیوں دوسروں کو دے کر جلتے رہتے ہو؟ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، اس کے فضل میں کوئی کمی نہیں۔ کوئی مومن جو ہے وہ اپنا ایمان درست رکھے، ان اللہ کان بکل شیء علیم۔ تو یہاں اس آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 32 ہے، اس طرح سورہ نجم کی آیت نمبر 39 ہے، اس میں بھی یہی اللہ نے کہا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان جو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اس کے نتیجے میں جو کماتا ہے وہ اس کا ہے بس۔ یعنی حق ملکیت جو ہے، کمائی کا بھی حق اور کمائی کے بعد اس کے مالک ہونے کا حق ہر مرد کا، ہر عورت کا اسلام جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے۔ پہلا حق آپ کے ہاتھ میں پیسے آ گئے، اب دوسرا حق جو ہے وہ آپ کا قرآن نے یہ بھی تسلیم کیا ہے، حق تصرف جس کو کہتے ہیں، خرچ کرنے کا حق۔ آپ کا مال ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ شریعت کو ماننے والے ہیں، اس شریعت کے تحت آپ پابند ہیں کہ نہ ناجائز طریق سے کمانا ہے، نہ ناجائز طریق پہ خرچ کرنا ہے۔ کیوں؟ لن تزول قدم عبد، کیا قیامت کے دن کسی بندے کے قدم ہل نہیں سکیں گے۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ مال تو نے کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا؟ میں نے ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ ہر بندہ اس فکر کے ساتھ ہر دمڑی، ہر پائی جو ہے وہ کمائے بھی اور خرچ بھی کرے کہ مجھے کل اس کا جواب دینا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن ہر نعمت کی طرح ان نعمتوں کا بھی جواب میں نے دینا ہے، لہذا یہ فکر اپنے ذہن میں رکھیں۔ بہرحال حق آپ کو حاصل ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ، جو بھی تم خرچ کرو، او نظر تم میں نظر، یا تم نظر مان لو کوئی جائز خرچ کرنے کی، تو یہ خرچ کرنے کی شکلیں ہیں۔ فإن اللہ یعلمہ، اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے تمہیں حق دیا، کر سکتے ہو۔ یعنی یہ دوسرا حق ہے کمائی کے بعد بندے کے پاس کہ اپنے مال کو جہاں چاہے وہ خرچ کرنا کر سکتا ہے۔ اب جو باپ ہوتا ہے وہ گھر کا بڑا سربراہ ہوتا ہے، اب گھر کی تمام تر ذمہ داریاں اس کی ہوتی ہیں، گھر کو بنانا، گھر کو چلانا اور گھر کے افراد کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا۔ بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے صحت کے مسائل ہیں، ان کے لباس کے مسائل ہیں، خوراک کے مسائل ہیں، باقی تعلیم ہے، علاج معالجہ ہے، خوشی غمی میں جانا آنا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اخراجات اگر آپ کے پاس کوئی روپیہ پیسہ ہے تو کر سکیں گے، نہ بھیک مانگنے پڑے گی، نہ کسی سے اجازت لینی پڑے گی۔ اگر آپ نے خود کما کر اپنے ہاتھ میں کچھ رکھا ہے اور اس میں سے خرچ کرنے کی شریعت آپ کو اجازت دے رہی ہے، تو کوشش کریں جائز کمائی کر کے اپنے ہاتھ میں رکھیں، اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے پر جہاں ضرورت پڑے وہاں خرچ کریں۔ اور اس میں سے سب سے بندے کی بہترین کمائی اس کی اولاد، آگے حدیث کے لفظ آ رہے ہیں وہ آپ کو سنائیں گے۔ بہرحال اس اولاد پہ خرچ کرنا یہ بہترین کمائی ہے، لیکن کبھی اولاد کے ساتھ کاروباری رشتہ نہ رکھیں۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، ہر ایک کے لیے دعا کیا کریں، جن کے دامن ہیں اس سے خالی ہیں، محروم ہیں، جن کی جھولیاں جنے ہیں اس سے خالی ہیں، ان کی طرف دیکھا کریں، جن کو دے رکھی ہے نا یہ اولاد۔ اب اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اب میں کہوں گی آج میں اس پر پیسے لگا رہا ہوں، کل میں نے بڑھاپے میں اسے پورے کرنے ہیں۔ یہ تو دکانداری کر رہا ہے تو اولاد کی قدر نہیں کر رہا۔ اللہ نے تجھے اتنی بڑی نعمت دی تھی، تو پالنا تیرا فرض تھا، اس کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کرنا تیرا فرض تھا، تو اپنا فرض ادا کر۔ جب اس کی باری آئے گی، اللہ اس کو سمجھ دے، عقل دے، وہ اپنا فرض ادا کرے ماں باپ کی خدمت والا۔ لیکن کبھی اس سوچ پہ کے ساتھ اولاد پہ انویسٹ نہ کریں، پیسہ نہ لگائیں کہ آج میں نے لگانا کل اس سے پورا کرنا۔ نہیں، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے میرے اوپر، مجھے تو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اب میرے ذمہ جو ذمہ داری ہے کہ ان کی جو بھی جائز ضروریات ہیں، جائز خواہشات ہیں، وہ میں نے پوری کرنی ہے، بس وہ پوری کریں۔ تو اس کے لیے مال خرچ کرنے کا آپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے۔ اسی طرح ہر بندے کو جو مال ہے اس کو کسی کو تحفہ دینا، ہدیہ دینا، عطیہ دینا، یہ بھی جائز ہے۔ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں بھی یہی بات تھی
کہ نبی علیہ السلام اس سے پوچھ رہے ہیں، یہ نہیں آپ نے فرمایا ابھی تو نے کیوں دیا، غلط کیا نہیں دے سکتا، نہیں، یہ ضرور پوچھا کہ ایک کو دیا باقی سب کو دیا۔ آتیتا سائر ولد کا، اپنے سارے بچوں کو دیا ہے، یہ تو پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نے غلط کیا، کیوں دیا، نہیں دے سکتا، یہ نہیں، سب اسلام کا یہ راستہ ہی نہیں ہے۔ اسلام اجازت دیتا ہے اگر آپ کسی کو کچھ دینا چاہیں، لیکن اگر دینا ہے اولاد کی باری ہے تو اولاد کے درمیان کیا ہے، اعدلوا بین اولادکم، اس کے درمیان انصاف کرنا ہے، وہ بچہ ہے وہ بچی ہے، ہر ایک کے لیے برابری کی سطح پر۔ ہمارے اللہ کا شکر، اب تو دور بدل گئے نا، یہ جو میرے بزرگ بیٹھے نا 70 سال سے اوپر، ان سے پوچھیں کہ جب ان کے دور میں بچیاں تھیں نا، کوئی پرایا مال، بچی کو روٹی بعد میں دیتے تھے، بچے کو پہلے دیتے تھے، بچے کو پراٹھے دیتے تھے، مکھن کے ساتھ دیتے تھے، بچی کو خشک دیتے تھے، یہ تو پرایا مال ہے، پرایا مال۔ اللہ دیکھیں ان گودوں کو جو ان بچیوں کو ترس رہے، اللہ کا شکر کریں کہ بھائی اللہ نے آپ کو بیٹے بھی دیے ہیں بیٹیاں بھی دی ہیں، اب آپ تقسیم کر رہے ہو، فرق کر رہے ہو، فرق کرنا جو ہے وہ جائز نہیں، کسی موقع پر بھی فرق کرنا جائز نہیں۔ جو آپ اولاد کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں وہ برابری کی سطح پر کریں، بچی کے والے سے جو اس کے مسائل ہیں اس کے مطابق اس کے لیے کریں، لیکن پیچھے خرچ کرنا، آپ کے رویے میں فرق نظر آنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ برابری کا سطح معاملہ جو ہے نا وہ چلنا چاہیے، اور آپ کر سکتے ہیں تحفہ تحائف دے سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات جب ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر زندگی میں اولاد کو آپ نے کچھ دینا ہے تو پھر وراثت والا قانون نہیں چلے گا۔ وراثت میں کیا ہے، قرآن میں جو کہا ہے کہ بچے کے 2 حصے ہیں، بچی کا 1 حصہ ہے، آپ کے 3 ایکڑ زمین ہے، آپ کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، مرنے کے بعد مما تارکا، جو آپ کا ترکہ ہے وراثت ہے، اس پر وراثت کا قانون لگے گا، اور اس میں کیا ہے کہ بچے کے 2 حصے، بچی کا 1 حصہ، 2 ایکڑ بیٹے کو ملے گے، 1 ایکڑ بیٹی کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے زندگی میں تقسیم کرنی ہے، یہ صحیح نہیں راستہ، کیونکہ شریعت نے مما تارکا کہ جو ترکہ ہے آپ کا، آپ کے مرنے کے بعد جس پر وراثت لگتا ہے، تقسیم تب ہونی چاہیے۔ لیکن بعض لوگ جو ہے نا وہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر پچھتاتے ہیں، کیونکہ جب بھی ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے، تعلیمات سے، احکامات سے ہٹیں گے، یقیناً ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کیا آپ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ نہ مظاہرہ کریں، جب موقع آئے گا، دنیا میں آج تک نہ رہا ہے نہ ہم نے رہنا ہے، جب جانا ہے جانے والے نے تو چلے ہی جانا ہے، اور اس کے بعد جو پیچھے وارث اس کے ہوں گے وہ خود ہی تقسیم کر لیں گے۔ اس معاملے میں کوئی سستی نہیں کرتا، کوئی معاف نہیں کرتا، اس لیے جو کام جس موقع پہ ہے نا اسی موقع پہ رہنے دیں۔ لیکن اگر کسی نے زندگی میں دینا ہے تو پھر اس کے لیے حکم کیا ہے، اعدلوا بین اولادکم، پھر اپنی اولاد میں برابری کرنی ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے اولاد کا لفظ بولا، اولاد میں بیٹے بھی ہوتی ہیں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، اور برابری کا حکم ہے، فعل امر ہے۔ اگر آپ نے زندگی میں تقسیم کرنا، جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی بندے کے 3 ایکڑ ہیں یا 3 لاکھ روپیہ ہے، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، زندگی میں دے گا 1.5 ایکڑ دے گا، زندگی میں دے گا 1.5 لاکھ دے گا، 1.5 لاکھ بیٹے کو دے گا، 1.5 لاکھ بیٹی کو دے گا۔ لیکن اگر وراثت کی بات ہوگی، اس کے مرنے کے بعد جب تقسیم ہوگی، پھر اب وراثت کا قانون چلے گا، اور اس میں 2 ایکڑ بیٹے کو جائیں گے، 1 ایکڑ بیٹی کو جائے گا۔ اس لیے بیٹے بھی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، اور بزرگ بھی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اللہ کے جو نظام کے تحت جو معاملے جس طرح چلتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اسی طرح چلنے دیں۔ بہرحال اگر کوئی دینا چاہے تو یہ بھی اس کو رائد ہے، اختیار ہے، اپنے مال میں سے یہ اس طرح تقسیم کر سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ اب اگر آپ نے دیکھا کہ اب میری زندگی جو ہے نا اس کی کشتی کنارے لگنے والی ہے، آخری گھڑیاں جو ہے نا، بندے کو اپنے صحت سے، حالات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب گھنٹی بجی کے بجی، اب وہ آخری وقت کی بندے جو ہے نا وصیتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو وصیت کا بھی حق بندے کو حاصل ہے، وہ باپ ہے وہ کوئی بھی ہے، اس کو وصیت کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ اور وصیت کا جو حق ہے اس میں پہلی چیز کیا ہے، لا وصیت للوارث، جو آپ کا کل وارث بننے والا اس کو آپ وصیت نہیں کر سکتے۔
اس کو تو اللہ نے اس کا حصہ مقرر کر دیا، فریضۃ من اللہ، اللہ نے حق رکھ دیا، ماں کا اتنا، باپ کا اتنا، بیوی کا اتنا، بیٹے کا اتنا، بیٹی کا اتنا، وہ اللہ نے مقرر کر دیے، اب تیری تقسیم کی ضرورت نہیں۔ لا وصیت للوارث، یہ ہوتا کیا ہے معذرت کے ساتھ، میں بھی بوڑھوں میں شامل ہوں، اور یہ جو بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں نا، ایک طرف یہ باپ بھی ہوتے ہیں، دوسری طرف اب یہ سسر سورا بن گیا، اس کی بیوی جو ہے وہ ماں بھی ہے اور ساس بن گئی، اب کسی بہو سے بیٹے سے راضی ہیں، اب سارا جکاؤ اس کے پلڑے میں، اب سب کچھ اسی کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، وصیتیں بھی اسی کے نام پہ کر رہے ہیں۔ یہ اگر اس کو وصیت کر کے مرتے ہیں جو اس کے کل وارثوں میں شامل ہے، 3-4 اللہ نے بیٹے دیے ہیں، کسی ایک بیٹے کے لیے وصیت کر دیجیے میرا یہ بھی اس کو، یہ بھی اس کو، تو جو تقسیم کرنے والے ہیں ان کا فریضہ ہے غلط وصیت جو اس کو پھاڑ دے، غلط وصیت پھاڑ دیں، شریعت کے مطابق دیکھیں صحیح وصیت کیا ہے۔ تو پہلی بات لا وصیت للوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ دوسری بات حضرت سعد بن ابی وقاص کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی میں تو بس اب زخموں کی وجہ سے نا مجھے امید نہیں کہ میں بچ جاؤں گا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ مال سارا تقسیم کر دوں، آپ نے میں نہ آدھا کر دوں، آپ نے میں نہ۔ تیسرا آپ نے کہا والثلث والثلث کبیر او کثیر، تیسرا حصہ بہت ہے، تھوڑا نہیں، تیسرے حصے تک 1/3 تک آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ مثلا میں نے پہلے جیسے مثال عرض کی 3 ایکڑ ہیں آپ کے، 1 ایکڑ آپ مسجد کو دیں، مدرسے کو دیں، کسی غریب کو دیں، دے سکتے ہیں، صرف 3 کے 3 نہیں دے سکتے۔ آپ نے سعد کو فرمایا تھا سعد یہ اچھی بات ہے کہ تیرے اولاد کل مانگتی پھرے، نہیں یہ اچھی بات نہیں، تو ان کو ایسا حال میں چھوڑ کے وہ ان کو مانگنا نہ پڑے، تیری جائیداد ہے تو اپنی جائیداد ان کے لیے بھی چھوڑ، اور اگر تو اللہ کے راستے میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے، وہ بھی کر لے، لیکن والثلث کبیر او کثیر، یہ بخاری کا لفظ ہے، تیسرا حصہ بہت ہے، تھوڑا نہیں۔ تو بہرحال پہلی وصیت میں چیز کیا ہے؟ لا وصیت للوارث، وارث کو وصیت نہیں ہوگی، اس کے لیے نہیں آپ کر سکتے کہ اس بیٹے کو یہ، اس بیٹی کو یہ، اس سے میں راضی ہوں اس لیے نہ، برابری ہوگی۔ اور اگر کرنا ہے تو کتنا حصہ جو وارث نہیں اس کے لیے والثلث کثیر، تیسرے حصے تک وصیت کی جا سکتی ہے، بس تیسرے حصے سے زیادہ نہیں۔ اب یہ تو ہے وہ حقیقت جو ایک مال والا جو ہے نا اس کے حوالے سے، اس کے مال کے اختیارات، کمائی کے اعتبار سے، تصرف کے اعتبار سے، تحفہ تحائف دینا، ہدیہ عطیہ وغیرہ کرنا، وصیت کرنا، جو بھی کرنا مال والے کو، جو باپ کی حیثیت سمجھ لے ساری باتیں، تو اس کو یہ شریعت نے سارے اختیار دیے ہیں۔ اب مال اس کے باپ کا ہے، اس کو اللہ نے اولاد دی ہے، اب یہ اولاد جو ہے اس مال کو باپ کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر، اس کی اطلاع کے بغیر کھاتے پیتے پھرے، اڑاتے پھرے، جائز نہیں جائز۔ حالانکہ باپ کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد کے منہ میں، میرے منہ میں لقمہ نہ جائے کوئی حرج نہیں، لیکن میری اولاد کے منہ میں لقمہ جانا چاہیے۔ باپ کا سب کچھ اولاد کے لیے ہوتا ہے، اور یقین جانیں اولاد کو کھلا کر اپنے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ پھر آگے اولاد کی جب باری آتی ہے نا، دوترے پوترے، جس طرح یہ سارے بزرگ جہاں گزرے ہوں گے، میں بھی گزر رہا ہوں، اب ان کو کھلائیں تو یقین جانیں بچوں سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک محبت ڈال کر نا، صرف محبت، یہ ان کو پالنے کے بندوبست کی ہے۔ یہ تو معصوم ہے بیچارے بچے، نہ کما سکتے ہیں، نہ پکا سکتے ہیں، نہ کچھ، لیکن ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی، اس محبت کے تحت اپنے منہ سے لقمہ نکال کر ان کو ہم کھلانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ تو اپنی جگہ پہ اٹل حقیقت ہے، لیکن اب اولاد جو ہے وہ جلد بازی کا مظاہرہ کرے، نہیں پیو کاٹے تھے میرا ہونا ہی حصہ، یہ قطعاً کسی اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ باپ کے مال سے مطالبے شروع کر دیں۔ باپ سے مطالبہ کرنے میں جلد بازی کے ساتھ ساتھ بے ادبی، بد اخلاقی، ظلم زیادتی کا راستہ اختیار کریں، یہ جائز نہیں۔ اس کے برعکس باپ کو حق حاصل ہے اولاد کے مال میں سے جتنا مرضی، جو مرضی چاہے لے سکتا ہے۔ صحیح روایت علامہ البانی صاحب وغیرہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ جا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر اور آ کر عرض کیا کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ میرے مال میں سے جو چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے، اڑا لیتا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھائیں۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انت و مالک لابیک، سن لے
تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کی ڈسپوزل پر ہے، اس کی مرضی پر ہے، جتنا چاہے جب چاہے وہ لے سکتا ہے۔ شریعت نے باپ جو ہیں ان کا حق رکھا، بڑے ادب سے گزارش کروں گا، لیکن باپ جو ہے نا آپ اس کو کھلی چھٹی کے طور پہ لے کر اب ایک کمارا بیچارہ اس کے گلے میں آپ فٹ کر دیتے ہیں۔ اور میرا تجربہ ہے، میں اسی معاشرے میں پلا ہوں، میری برادری ہے، میرے ملنے جلنے والے ہیں۔ ایک بچہ بیچارہ سعودیہ چلا گیا، دبئی چلا گیا، وہ بیچارہ کما رہا ادھر اس کی ہڈیاں گل جاتی ہیں، پیچھے اس کی اولاد برباد ہو جاتی ہے، لیکن جب واپس آتا ہوتا کیا ہے، یہی باپ جو ہے معذرت کے ساتھ، میں بھی باپ ہوں، لیکن ایک ظلم معاشرے میں چل رہا ہے، اس کی وجہ سے میں بار بار معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ باپ جو ہے، یہ ماں جو ہے، جو پیچھے اولاد ہے اس کو پالتی رہتی ہے، جو ادھر اس کی ہڈیاں گڑ رہی ہیں، عمر برباد ہو رہی ہے، اس کے لیے پیچھے کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ یہاں کڑائی گوشت کھاتے ہیں، وہ بیچارہ پتہ نہیں وہاں کس حال میں روٹی بھی اس کو ملتی ہے 2 ٹائم کہ نہیں ملتی، محنت میں شکل وہاں کوئی ٹالیوں کو پتے نہیں لگے ہوئے کہ توڑ کر ریال درہم دینار آپ کو وہ بھیج رہا ہے، وہ بیچارہ پتہ نہیں صبح سے شام تک کس طرح کس حال میں وہ کماتا ہے۔ ان کو یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، وہ آپ کو بھیجتا خرچہ، اپنا جائز خرچہ رکھیں، اس کی محنت ہے، اس کے پیسوں سے اس کا بزنس سیٹ کرے، دکانیں کرائے گی، مکان وغیرہ اس کو بنا دیں، اس کے بچوں کی ایجوکیشن پہ خرچ کریں، نہیں پرواہ ہی نہیں۔ اور جب آتا ہے بھائی الٹا اس کو مار کر اس کے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اور آپ کے بھی سمندری میں ہم بہت کیس دیکھتے رہتے ہیں ایسے کہ وہ جو بیچارہ ساری عمر کما کر بھیجتا رہا ہے، گھر میں اس کو نہیں رہنے دیتے، نکال باہر کرتے، تیرا کیا ہے ادھر۔ اور یہ ظلم کرنے والے ماں باپ درمیان میں موجود ہوتے ہیں، خدا را اس ظلم سے باز آئیں، اس کا جو حق ہے وہ رکھیں۔ اس نے کمائی کی ہے، اس نے محنت کی ہے، لیکن اس کے مال میں سے آپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے۔ اب وہ یہ اختیار نہیں کہ سارا آپ اڑا جائے اور وہ بیچارہ آئے اور آ کر دھکے کھاتا پھر بچے اس کے جو ہے نا یتیموں کی طرح رولتے پھرے، نہیں، جو جائز ضرورت ہے لے لے، باقی جو ہے نا وہ بہرحال یہ ایک معاملہ الٹ ہے۔ اولاد کو اختیار نہیں کہ باپ کے مال میں سے مطالبہ کرے کہ بابا دے کھڑ چھتی، تو مرتا نہیں پیا، مینوں پیسے چاہیے، نہیں، لیکن باپ کو اختیار ہے، انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی، یہ تیرے باپ کی مرضی پر ہے، اگر وہ تیرے مال میں سے لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ ان اولادکم من اطیب کسبکم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہاری جتنی بھی کمائیاں ہیں نا زندگی بھر کی، ان میں سے سب سے بہترین کمائی تمہاری اولاد ہے۔ اولاد بھی کمائی ہے، اولاد کا مال بھی باپ کی کمائی ہے، اس میں سے اگر وہ چاہے خرچ کرنا تو کر سکتا ہے۔ لیکن جو میں نے عرض کیا ہے بصیت باپ، میں بھی باپ ہوں، ہمیں اپنی اولادوں کے درمیان جو ہے نا یہ ایک کا مال اڑاتے رہنا، دوسروں کو عیاشی پہ کراتے رہنا، اس کی وجہ سے بربادی کرتے رہنا، یہ کام نہ کرے۔ اسی طرح مہربان ہوتے ہیں تو باقی بچوں کے ساتھ ظلم کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، بگڑتے ہیں باپ ماں تو پھر کیا کرتے ہیں، جی میں نے تجھے آگ کر دیا۔ یہ آگ کرنا کہ اب تو میری اولاد میں شامل نہیں، تو میرا وارث نہیں بن سکتا، وراثت اس وراثت سے فریضۃ من اللہ، جو اللہ نے فرض کی ہے، بیٹے کو یہ ملے گا، بیٹی کو یہ ملے گا، بیوی کو یہ ملے گا، ماں کو یہ ملے گا، باپ کو یہ ملے گا، یہ اسے اللہ نے مقرر کی ہے۔ یوصیکم اللہ اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بچے کے 2 حصے، بچی کا 1 حصہ، اللہ تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہے، اللہ وصیت کرے، اللہ حکم دے، اللہ تقسیم کرے، اور یہ کہے نہیں یا اللہ تیری تقسیم غلط ہے، میں اس سے بگڑ گیا ہوں، میں نے اس کو دبڑی بھی نہیں دینی، میں نے آگ کر دیا۔ یہ آگ کرنا شرعاً بالکل غلط ہے، قطعاً جائز نہیں۔ دوسرا ظلم یہ کیا کرتے ہیں بزرگ محترم، ان کی ٹانگیں قبروں میں ہوتی ہیں، اب مرتے دم جو ہے نا یہ زمین جو ہے وہ نام لگانا شروع کرتے ہیں، کس کے؟ صرف بیٹوں کے۔ جس اللہ نے تجھے اس نعمت سے نوازا تھا، اس اللہ نے تیرا فرض یہ رکھا تھا کہ بیٹوں کو بھی دینی ہے، بیٹیوں کو بھی دینی ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹی کا 1 حصہ ہے تو اس کے مقابلے میں بیٹے کے 2 حصے، اللہ نے بیٹی سے مثال دے کر مسئلہ بیان کیا ہے۔ تو بیٹی کا اللہ قرآن میں حق مان رہا ہے، اللہ اس کا حق رکھ رہا ہے، تو کون ہوتا ہے اللہ کے حق کو مارنے والا؟ حق تو مارے گا، کھائے گی تیری اولاد جن کے نام تو نے لگایا تھا، اور قبر جو ہے وہ اپنی جہنم کا گڑھا تو بنا رہا ہے۔ عیاشی انہوں نے کرنی ہے، ادھر جہنم کا عذاب قبر سے تیرے لیے شروع ہو جائے گا کہ اللہ کی تقسیم پر تو راضی نہیں ہوا،
اللہ نے یہ حق رکھا تھا، تو کون ہوتا ہے اللہ کے حق کو مارنے والا؟ اس لیے جس طرح آگ کرنا غلط ہے، اسی طرح بیٹیوں کو محروم کرنا یہ بھی غلط ہے، اور یہ ہمارے اکثر ہوتا ہے۔ ادھر بھی ہم پکے نمازی ہوتے ہیں اور ادھر جو ہے نا یہ ظلم بھی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اتنے پکے ہیں اس مسئلے میں، ساری زندگی مسئلہ بیان کرتے ہیں اور رتی اثر بھی ہوتا ہے۔ کہ کوئی بندہ اٹھ کر کہے کہ جی میں انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے نا آج تک مجھے نہیں پتا تھا، انشاءاللہ میں جاتے ہی اب جو ہے نا وہ جو ان کا حق ہے ان کے سپرد کروں، وہ جی انہوں نے خوشی نہ دیتا، کوئی خوشی بھائی تو بھائی سے نہیں دیتا خوشی سے۔ ایک ارب پتی ہو اور ایک بیچارہ بھوکا مار رہا ہو، کہتا نہیں میں نے تو اپنا حصہ لینا ہے، میں نے تو حصہ لینا ہے، میرا کلاس والا کراچی ساری عمر سروس کی، آج کل گاؤں میں آ کر بیٹھا اپنا حصہ لینے کے لیے۔ بھائی بیچارے ماتڑ سے ہیں، لیکن جو رقبے میں ہاتھے میں حصہ ہے وہ لینے آ کر بیٹھا، کراچی سے آیا ہوا اسپیشل بیٹھا گاؤں میں آ کر۔ کون چھوڑتا ہے بھائی؟ کوئی نہیں چھوڑتا، تو بہنیں بیچاری چھوڑتی ہیں، وہ بھی نہیں چھوڑتی، وہ آگے ڈر سے نہیں چھوڑتی۔ تو یہ کرتی ہیں کہ اگر ہم نے حصہ لے لے تو کہنا ہوں کا دی بہن جا خسمان خان تو لے لائی زمین، یعنی وہ زمین تھی تو بہن تھی، زمین نہیں تو بہن نہیں، وہ زمین سے اللہ نے بہن بنائی تھی، وہ تو ماں کے دودھ سے بنائی تھی۔ اب ماں کا دودھ جو ہے وہ برباد ہو گیا، پھٹ گیا ہے، رشتہ تو اس کے ساتھ تھا۔ اللہ کے بندو اپنے رشتوں کی قدر کرو۔ بہرحال نہ آگ کرنا جائز ہے، نہ بچیوں کو محروم کرنا جائز ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کوئی بندہ اپنے باپ کی وراثت سے محروم، لیکن کب؟ پہلی چیز ہے مرتد ہو جائے، وہ محروم ہوگا۔ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، نہ لا یرث المسلم الکافر، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا۔ لیکن یہ مسئلہ بھی نا ائمہ کرام کے درمیان اختلافی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ اس دور کی بات تھی جب ابھی مکے میں مسلمان مجبور تھے۔ آج کو مسلمان ہوتا ہے کافروں سے تو اس نے کوئی گھاٹے کا سودا کیا ہے، جب اس نے اسلام کو قبول کیا ہے تو اچھا سودا کیا ہے نا، تو پھر ادھر کیوں اس کو گھاٹا ڈالتے ہو؟ کوئی باپ کی جائیداد اسے کیوں نہیں لینے دیتے؟ وہ تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جائیداد کے لالچ میں کوئی مکے میں نہ بیٹھا رہے، اس لیے کہا تھا۔ بہرحال یہ ڈسپیوٹڈ سا ہے معاملہ، ذاتی طور پر میں اس بات کا قائل ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ آج اگر کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے اور اس کے باپ کی طرف سے اس کو وراثت آتی لینی چاہیے، کیوں چھوڑے آپ اپنا حق؟ کوئی آپ نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ لیکن اسی میں دوسرا حصہ جو ہے ولا یرث الکافر المسلم، کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں بنے گا۔ اگر کوئی بچہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا، یہودی ہو گیا، جس طرح آج کل عام ہو رہے ہیں، ہندو ہو رہے ہیں یا پھر قادیانی وغیرہ، تو یہ سارے کافروں کے زمرے میں ہیں۔ ولا یرث الکافر المسلم، کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا۔ اگر بچہ کافر ہو گیا تو وہ باپ کا وارث نہیں بنے گا۔ وراثت سے محرومی کا ایک ذریعہ یہ ہے جس سے بندہ محروم ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ قاتل جو ہے وہ اپنے باپ کا، وہ اپنے باپ کی وراثت کا حقدار نہیں رہتا۔ القاتل لا یرث، قاتل جو ہے وہ بھی وارث نہیں بنتا۔ اور یہ ترمذی کی بھی روایت ہے، ابن ماجہ کی بھی روایت ہے، علامہ البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے، اور وہ ہمارے برصغیر کے محدث سے زبیر علی زئی رحمہ اللہ، انہوں نے حسن کہا ہے، یعنی دونوں نے مقبول درجے میں جو حدیث قابل قبول ہوتی ہے، تو اس حدیث کے تحت فقہا کے فتوے پڑھ لیں۔ سب کا اجماعی فتویٰ ہے کہ القاتل لا یرث، قاتل وارث نہیں بنے گا، قاتل وارث نہیں بنے گا۔ تو دو شکلیں ہو گئی، یا مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، پھر باپ کا وارث نہیں بنے گا، یا باپ کو قتل کر دے، قاتل ہو کر یہ مقتول باپ کا وارث نہیں بنے گا۔ ادروائز یہ اس کا وارث ہے، آپ راضی ہیں نہیں ہیں راضی جو مرضی ہیں، لیکن یہ آپ کا وارث ہوگا۔ یہ ہیں وہ باپ کے حوالے سے حقیقتیں، اس کے مال کمانے کے اعتبار سے، مال کے اختیار کے اعتبار سے، مال کو خرچ کرنے کے اعتبار سے، مال کی وصیت کرنے کے اعتبار سے، مال کو آگے زندگی میں اگر اس نے کرنا ہے بچوں بچیوں کے نام تو اس کا مسئلہ برابری کی سطح پر، مرنے کے بعد یا پھر وہ قانون وراثت والا ہے، 2 حصے بچے کے ہوں گے، 1 حصہ بچی کا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ یہ سب کچھ عرض کرنے کا مقصد جو ہے وہ بنیادی ایک چیز ہے جس نے مجھے بے قرار کیا تھا۔ آپ میں سے بھی اکثر نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک بوڑھا باپ ہے، جوان اس کا بیٹا ہے، اور وہ بیٹا بدبخت جو ہے وہ داڑھی والا ہے، یعنی بظاہر شکل سے دیندار لگ رہا ہے۔ باپ جو ہے نا وہ گیٹ کے ساتھ بیسی کی تصویر بیچارہ پڑا ہوا ہے، اور یہ اس کے منہ پہ بدبخت جو ہے ٹھڈے مار رہا ہے، اس کے منہ پہ یہ بدبخت جو ہے چھتر مار رہا ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے نا وہ وائرل ہوئی اس بدبخت کی۔
اللہ ایسی اولاد کو ہدایت ہی دے، بس یہی کہنا چاہیے۔ یہ اولاد جو ہے نا یہ وہ ہے جو کہ صرف ماں باپ کے نہیں ہے، نہیں، انسانیت کے منہ پہ ایک تھپڑ ہی کہہ لے بس، اسے سخت لفظ نہیں میں بولتا۔ یہ کوئی باپ کا ساتھ یہ رویہ ممکن ہے کوئی؟ لیکن دیکھ لیں ایسا بدبخت، اور یہ کوئی فیک جعلی ویڈیو نہیں تھی، اس پر اس علاقے کی پولیس کا جو بڑا افسر تھا اس نے ایکشن لیا، اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈالے، یقین جانے دل خوش ہو گیا۔ جتنا دل دکھی تھا نا وہ اس باپ بیچارے بوڑھے کے منہ پہ ٹھڈے پڑتے دیکھ کر، منہ پہ چھتر پڑتے دیکھ کر جو ہے نا اس بدبخت بیٹے کے ہاتھوں بڑا دل دکھی تھا، بہت دل دکھی تھا۔ لیکن وہ پولیس والے کو اسی دل سے دعائیں نکلتی ہیں، وہ بڑا جو اس علاقے کا افسر تھا، اللہ اس پہ راضی ہو، اللہ اس پہ راضی ہو، اس نے ایکشن لیا، FIR کاٹی، اس بدبخت کو پکڑا، اب ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، اب انٹرویو دے رہا ہے۔ وہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں ہر طرح سے اپنے پاس سے معذرت کے لیے تیار ہوں، میں ہر ایک کو نصیحت کرتا ہوں خدا را یہ کام نہ کریں، یہ نہ کریں۔ اب جب ہتھکڑی لگی ہے پھر عقل آ رہی ہے، بدبخت ہے، تجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ میرا باپ ہے؟ اس وقت تو کیا کہتا تھا، مجھے 4 کنال زمین چاہیے، تو نہیں چاہیے۔ 4 کنال بدبخت ہے زمین کے پیچھے، باپ کا تو یہ اشر کر رہا ہے، باپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہا ہے، وہ باپ جس کا اللہ نے قرآن میں 4 دفعہ اپنی توحید کے ساتھ ہی ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، احسان مندی والا سلوک کرنا، فرما برداری والا سلوک کرنا۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ماں باپ کو اف تاکہ کو بابا تیری مت ماری ہے، تو کی مصیبت ہے، یہ نہ ہو، قطن یہ جائز نہیں۔ یاد کرو اس گھڑی کو جب تو اپنے گاندھ میں پڑا ہوتا تھا کہ تجھے ماں نہ اٹھاتی، باپ نہ اٹھاتا، کون تجھے اٹھاتا؟ یہ ان کی مہربانی ہے، تجھے اس گندگی سے اٹھا کر، ماں ساری رات جو گیلے بستر پہ پڑتی تھی، اب اسی ماں کو تو دھکے دیتا ہے، اسی کو کہتا تیری مت مارے گی، یہ بڈھے جا آرام سے جا کر بیٹھ جا۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کل تک اس کو عقل تھی جب تجھے پالنا تھا، اب تو پل گیا ہے، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، کمائی کرنے لگ گیا، اب تیرے باپ کی عقل ماری گئی، مت ماری گئی، اب وہ عقل والا نہیں رہا۔ یہ ہے وہ شیطانی فلسفے جو آج ہیں، وہ سارا آپ کا سوشل میڈیا جو ہے اس پہ زور لگا رہا ہے کہ یہ جو گھر کا سسٹم ہے جس کے اندر ماں باپ کی عزت و احترام ہے، جن کے اندر ایک بڑی پیار محبت کی فضا ہے، یہ سارا شٹر ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ٹوٹ جائے ان کا خاندانی نظام، اور اس پہ سارا زور لگ رہا ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے یہ بدبخت اس قسم کے بچے جو ماں باپ کے منہ پہ، یقین جانا کہ 7 پر آیا بھی ہو نا بندہ پھر بھی شرم کرتا ہے، یار یہ بڈھا آدمی ہے، پھر اس کا چہرہ ہے، لیکن اس بدبخت کو نہیں شرم آئی باپ کی، نہیں شرم آئی بوڑھے کی، اور اس نے اس کے چہرے پہ تھپڑ نہیں جوتے مار رہا ہے، ٹھڈے مار رہا ہے۔ اور وہ باپ اگلے دن انٹرویو دے رہا ہے، میں نے وہ بھی دیکھا، وہ قمیض اٹھا کر کہتا ہے میری یہ پسلی توڑ دی اس بدبخت نے، اب نہ میں ادھر سو سکتا ہوں، نہ میں ادھر سو سکتا ہوں، میں کیا کروں؟ سر دکھا رہا ہے، کہتا دیکھو میرا سر جگہ جگہ سے جو ہے نا وہ اس نے زخمی کر رکھا ہے۔ وہ جھوٹی کہانیاں جتنے مرضی بنائیں، میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے باپ کا قصور ہو، یہ بھی ممکن ہے، وہ بھی آخر انسان ہے، لیکن اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس باپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے، یہ جہالت والا رویہ، یہ بے ادبی والا، گستاخی والا، ظلم اور زیادتی والا رویہ، یہ کسی صورت اس کو اختیار نہیں۔ باپ نے اگر زیادتی کی ہے تو اس کو سمجھائیں، آخر آپ کے خاندان کے بڑے ہوں گے، دائیں بائیں کو بڑے ہوں گے، تو بیٹھ کر آپ لوگ خود ابا جی یہ غلط بات ہے، ابا جی 2 دفعہ گئے، ابے کا دل فوراً نرم ہو جاتا ہے، ابا اتنا کوئی پتھر دل نہیں ہوتا، ان سے نرم رویہ ہی کسی کا نہیں ہوتا، ان سے نرم دل ہی کسی کا نہیں ہوتا اولاد کے لیے جتنا ماں باپ کا دل نرم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو رویہ ہے اس میں بہت دل دکھی کیا، اور اتنا ہی دل جو ہے وہ اس پولیس والے کی طرف سے دل خوش ہوا۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ خدا را کوشش کرے اپنے دائیں بائیں کو بھوک سے نہ مرے، تو اسی دن یا اگلے دن نا ویڈیو چڑھی ہوئی ہے بکھر والی سائڈ کا جو پولیس کا بڑا افسر ہے نا اس کی طرف سے، اور خدا را بھوک سے نہ مرے، اپنے نہ خود مرے نہ بچوں کو مارے، مجھے فون کرے میں آپ کو راشن دوں گا، آپ گولیاں نہ کھائیں، زہر کھا کر نہ مرے، آپ کو روٹی میں دوں گا، اور وہ روٹی دے رہے ہیں، جہاں کہیں سے فون آتا ہے اس کے سپاہی جاتے ہیں اور اس کو کھانا وغیرہ دیتے ہیں۔ اللہ ان نیک لوگوں کی نیکی کو اور بڑھائے، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ ہم نے ایک قسم کھا رکھی ہے
کہ جو عیب ہے، جو تانا، اس کے لیے تو ہم بڑے شیر ہوتے ہیں، بڑے دلیر ہوتے ہیں، اور ہماری زبانیں بھی بڑی لمبی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی خیر کا کام ہو تو ہم تعریف کرنے میں اتنے ہی کنجوس۔ اب پتہ نہیں آپ میں سے کتنے گئے مولوی چمچا گیری کریں گے، مولوی چاپلوسی کریں گے، پتہ ہی نہیں وہ بیچارہ کدھر ادھر، وہ پتہ نہیں سائی وال کا بڑا افسر ہے کدھر کا ہے، دوسرا جو ہے وہ بکھر کا ہے، کہاں میرا نہ کوئی تعلق نہ کچھ۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے ان پاور ہیں یہ لوگ، یہ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے بڑی خیر کے کام کیے ہیں۔ اللہ ان کو اور نیکی کی توفیق دے، اور اللہ ان بدبخت اولادوں کو بھی ہدایت دے جو ماں باپ سے گستاخی سے بولتے ہیں۔ ماں باپ کی قدر کرے، ماں باپ کا مقام مرتبہ پہچانے۔ اللہ نے اپنے ساتھ 4 دفعہ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دوسری یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں نا، حدیث کے اندر کیا ہے؟ رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں، وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ یعنی اللہ کا راضی ہونا، اللہ کا ناراض ہونا، اس کا سٹینڈرڈ، اس کا میٹر آپ کے والدین ہیں۔ یہ راضی ہیں، اللہ راضی ہے، یہ ناراض ہے، اللہ ناراض۔ دیکھ لے ان کا راضی ہونا، ان کا ناراض ہونا، یہ اللہ کے ہاں کتنا مقام مرتبہ رکھتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی بھی، یہ آپ کی جنت ہیں، اس لیے جو آپ کو سبق دیا گیا ہے وہ کیا ہے، اس کو ہم نے ہمیشہ پلے باندھنا ہے۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، یہ جو کراہت سے، ناگواری سے کہتے ہیں اوف بابا جان بھی چھڑ، نہ، یہ ماں باپ کے لیے نہیں کبھی بھی انداز اختیار کرنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا نہیں، چپ کر کے بیٹھ جا، تینوں کی پتا دور بدل گیا، اپنے زمانے دی گلاں کری جان دے۔ دیکھیں بزرگ بندے جو ہے نا، ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، ان کو بات سننے والا کو چاہیے۔ اب آپ اپنی جوانی میں، آپ اپنے نشے میں، دولت کا، عہدے کا، جو فلاں یہ فلاں وہ فلاں فلاں کے نشے میں آپ ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے، اور وہ بیچارے جو ہیں وہ اندر سے دکھی سے ہوتے رہتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، بابا جی کیا حال ہے، یہ ہے، اب وہ آپ کو گالیاں دینا شروع کر دے، جھڑکنا شروع کر دے، سنتے رہیں خاموشی سے۔ اچھا جی ابا جی پھر، اچھا جی ابا جی پھر، یقین جانے 1 دن 2 دن کے بعد دیکھیں آپ کا ابا وہی جو ہے وہ پہلے بھی آپ کے لیے مار مٹنے والا ہے، پہلے بھی مر مٹنے والا، اور اس کے بعد بھی اس کا رویہ بدل جائے گا۔ کیوں؟ اس کا دکھ دور ہو گیا، اور اس کا دکھ کیا ہے کہ کوئی اس کی بات سنے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس کی کوئی بات سننے والا نہیں ہوتا۔ یہ بزرگ جو ہیں، آپ ان کے علاجوں کے لیے ان کو لیے پھرتے ہیں، کہیں نہ لے جائیں ان کو، یقین جانے صرف آپ ٹائم دیا کریں، صبح جاتے ہوئے آدھا گھنٹہ نکال لیں، واپس آ کر آدھا گھنٹہ نکال کر ان کے ساتھ بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، حال چال پوچھیں، اور آگے سے چٹ چٹ نہ کریں، ادب سے بس سنیں کہ ٹھیک ہے جی، اچھا جی ٹھیک ہے جی، اچھا جی ٹھیک ہے جی، ہاں تجھے ٹھیک ہے جی، بس ان کا اتنا ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آپ اس سے بچ جائیں گے۔ جو جرم کل ہمارے اوپر لگنے والا ہے، وہ جرم کیا ہے؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا نہیں، یہ جو رویہ ہے جھڑکنے والا، اس سے باز آ جائیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تکریم والا، عزت والا، ادب والا، چاہت والا، پیار والا، محبت والا رویہ، کلمہ، بات وہ ان سے کیا کریں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بچھا دے اپنے آپ کو۔ جس طرح جانور نہیں، مرغی وغیرہ کبھی بار کا لیٹ لیا نا تو دونوں پر بچھا دیتی ہے زمین پر، پھر وہ اس طرح انجوائے کر رہی ہوتی ہے زمین کی گرمی کو، مٹی کو۔ تو اس طرح اپنے آپ کو بچھانے کی مثال دی ہے قرآن نے۔ ان کے سامنے پر مارنے کی، تھپڑ مارنا تو دور کی بات ہے، پر مارنے کی بھی گنجائش نہیں دی۔ یہ ہے وہ دین جس کے ہم ماننے والے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کے گھروں میں ایک پیار محبت والا ماحول، باپ راضی، بوڑھا باپ جب وہ راضی، ماں راضی، گھر کا ماحول ہے خوشگوار، اور یقین جانے یہ دعاؤں کی فیکٹری ہے۔ جب یہ چلی جاتی ہے نا، نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب نعمت ہم سے چھن جاتی ہے۔ جب تک نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے نا، ہمیں قدر نہیں ہوتی۔ جب یہ نعمت چھن جاتی ہے پھر آپ کو کوئی دعا دے، باقی سارے مطلبی دعائیں دینے والے ہیں صرف اور ماں باپ ہوتے ہیں جو بغیر مطلب کے آپ کی خیر چاہتے ہیں، آپ کی واپسی چاہتے ہیں، آپ کی ترقی چاہتے ہیں۔ باقی ہر ایک کو لالچ ہوتا ہے، صرف اور صرف یہ ہستیاں ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان کے ساتھ وہ رویہ جو اسلام میں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے نمائندے بنے، ماں باپ کے سامنے بھی اسلام کے نمائندے بنے، اور یہ جہالت برے رویے جن پر لانتے تو ڈالیں، لیکن یہ انداز نہ کبھی بھی اختیار کریں کہ ماں باپ کو جوتے مارنا، پھر منہ پہ جوتے مارنا، بوڑھے باپ کے منہ پہ جوتے مارنا، وہ بیچارہ بے بسی کی تصویر بنا لیٹا ہوا گیٹ میں اور اس کو ٹھوٹے مار رہا۔ تو
تو اللہ اس قسم کی جہالت سے بھی بچائیں، ہمیں خود بھی ہماری اولادوں کو بھی رویے سے محفوظ رکھیں، اور وہ اچھے رویے اپنانے کی توفیق عطا فرما جو ماں باپ کے دل خوش کرنے والے ہوں، جو ہمیں اچھا انسان ثابت کرنے والے ہوں، جو اسلام کا بہترین نمائندہ کے طور پہ ہمیں پیش کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ جو دنیا سے چلے جائیں نا، جب وہ ماں باپ ہوں، عزیز و اقارب ہوں، ملنے جلنے والے ہوں، تو ان کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی سوگات ہوتی ہے کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، ان کی خطائیں معاف کر، ان کے درجات بلند کر، ان کی نیکیاں قبول فرما، ان کو اپنے مقرب بندوں میں شمار فرما۔ تو یہ ایک چٹ بھی تھی کہ فوت ہونے والے کے حوالے سے کہ ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو ہر ایک جو بھی ایمان پر گیا ہے، یا اللہ ہر ایمان والے کے لیے آخرت اس کی اچھی کر دے، اس کی نیکیاں قبول کر، اس کی خطائیں معاف کر، اس کے درجات بلند فرما، اس کے جو پیچھے والے ہیں ان کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔